السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور بہت ساری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، بہترین طریقے سے دین کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے بچوں، پارہ نمبر 10 کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62 اور 63 کا ترجمہ دیکھتے ہیں، جو یہ ہے: اور اگر دشمن تمہیں دھوکہ دینا چاہے تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری مدد کی، اور مسلمانوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی، یعنی مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ اور اگر تم ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہ پیدا کر پاتے، مگر وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ان مسلمانوں کے دل جوڑے، ان میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی۔ یقیناً اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ جی بچوں، ان 2 آیات میں بتایا جا رہا ہے اگر دشمن دھوکہ دینے کے لیے صلح اور دوستی کرنا چاہے تو کر لینی چاہیے، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں ہو سکتا ہے کہ دشمن کی نیت ٹھیک ہو تو شک نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں اس کی نیت خراب ہے تو اللہ پر بھروسہ کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس پہلی آیت پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر دشمن صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس کی نیت پر شک کرنا اعلیٰ اخلاق نہیں ہے، لہٰذا شک کر کے قتل و غارت کرنا یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جی ہمیں صلح کے لیے بڑھنے والے ہاتھ کو تھام لینا چاہیے، یہ اخلاقی برتری کا ثبوت ہے۔ جی بچوں، دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ مخلص ساتھی دینا، دلوں میں محبت اور الفت پیدا کرنا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ کا کمال ہے۔ جی بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرتا تھا، وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خون گرتا تھا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر وقت ہر طرح کی قربانی کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے محبت کرنے والے ساتھی نہیں ملے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے بغض کیا، اور جس نے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیا اور اللہ ہی کی خاطر روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ جی بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ اوس و خزرج عرب کے 2 مشہور قبائل تھے، اور کئی 100 سالوں سے آپس میں جنگ کر رہے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 ہی سالوں میں یہ جو اوس و خزرج کئی 100 سالوں سے خون کے پیاسے تھے، ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جی بچوں، ان کے دلوں میں محبت دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے آئی تھی، لہٰذا ہر معاملے میں ہمیں دنیاوی اسباب کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر
دعائیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں جو مل کر دین کا کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت ڈال دے۔ جی پیارے بچوں، اب ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: اگر تم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا۔ اللہ نبی کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا۔ اس وقت 2 ہی ایسے شخص تھے جن میں ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ دونوں غار ثور میں تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دے رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں میں تسکین یعنی سکون ڈال دیا اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند اور اعلیٰ ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ جی بچوں، اس آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے جب کفار مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس رات مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔ اس رات جس رات کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا، یہ سب اللہ کی مدد تھی کہ ہجرت کروا دی۔ ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور دشمن جو تھا وہ پیچھا کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے۔ دشمن جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا تھا، اور انہوں نے چاروں طرف سے مکہ کو گھیر بھی رکھا تھا، اور چند لوگ جو تھے وہ غار ثور کے دہانے پر کھڑے تھے۔ اگر وہ جھکتے تو وہ ان کو دیکھ بھی سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت ہی خوفزدہ تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ کافروں میں سے کسی نے اگر غار میں جھانک لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان میں ذرا بھی فرق نہیں آیا، اور انہوں نے کہا یعنی تسلی دی کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، مشکل وقت میں ان کے دلوں میں سکون ڈالتے ہیں، اطمینان ڈالتے ہیں، انہیں کامیاب کرتے ہیں، انہیں دشمن پر غالب کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں دی جانے والی قربانی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ عظیم اجر عطا فرماتے ہیں، اور اس قربانی کا بعد میں آنے والے لوگوں سے بھی ذکر فرماتے ہیں۔ قیامت تک کے لوگ قرآن کریم میں یہ آیت پڑھیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس عظیم ہجرت اور قربانی کے بارے میں جانیں گے۔ جی بچوں، اب سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی باتوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور تکلیف دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان ہیں، یعنی کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں کہ ان اعتراض کرنے والوں کو بتا دو اے نبی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے کچے ہیں تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے کہ وہ اللہ اور مومنوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کے لیے رحمت کا باعث ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی بچوں، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقین جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، زبان سے جھوٹ موٹ کا اقرار کرتے تھے، جی یہ منافقین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت تنگ اور پریشان کرتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے، کمی کوتاہیاں
تلاش کرتے رہتے تھے۔ اس آیت میں یہ عیب نکال رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی بات سن لیتے ہیں، ہر ایک ان کے کان بھر دیتا ہے، لہٰذا یہ کانوں کے کچے ہیں۔ منافقین یہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ سچے مسلمان جو تھے وہ ان منافقین کی چالوں اور سازشوں اور شرارتوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اس پر بچوں منافقین کو بڑا غصہ آتا تھا۔ اس آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ان منافقین کو یہ جواب دو۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی پول کھول رہے ہیں کہ وہ تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کان کہتے ہیں، اور بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے احساسات کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ محسوس کر رہے ہیں، اور منافقین کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتوں سے دکھ نہ دیا کرو، کیونکہ ہر ایک کی بات پر یقین کر لینا تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے کہ وہ خود بھی سچے ہیں اور دوسروں کو بھی سچا سمجھتے ہیں اور ہر ایک کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ یہ تو خوبی ہے کہ ہر ایک کی خاموشی سے بات سن لیتے ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت ہے کہ لحاظ اور مروت سے کام لیتے ہیں، ہر ایک کو وقت دیتے ہیں۔ جی بچوں، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی اپنی رضا کے کام لے لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ الحمدللہ بچوں، ہمارا پارہ نمبر 10 مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔